السلام علیکم، آداب، نمسکار، ست سری اکال۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم چیپٹر جس کا نام ہے ڈاکٹر عبد المغنی، اور یہ رائٹر ہیں ایک چیپٹر کے جس کا نام ہے ادب کی پہچان۔ ادب کی پہچان کلاس 10th کے لیے بہت اہم ہے، اور باقی تمام کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے ڈاکٹر عبد المغنی بہت اہم ہے۔ اس لیے آج کی کلاس کو آپ بہت غور سے سنیے گا، اور خاص طور پر جب بھی کسی رائٹر کے بارے میں پڑھایا جائے کوشش یہ کیجیے گا کہ کم سے کم میں ان باتوں کو یاد رکھ سکیں۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے بہت لمبے ورڈ میں نہیں لکھا ہے، چھوٹے چھوٹے ورڈ میں لکھا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اس لیے ہے نا، جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یا جو لوگ بعد میں دیکھیں گے ویڈیو کو، تو اس چھوٹے چھوٹے ہے نا اس کو تو اتار لیجیے گا، اور اس کے بعد اس کو یاد کر لیجیے گا، اور کیونکہ ہے نا مختصر الفاظ میں لکھا ہوا ہے تو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں کون ہے یہ ڈاکٹر عبد المغنی۔ کیوں یہ ڈاکٹر کون والے ڈاکٹر ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لو بابو، جس کو آپ پروفیسر کہتے ہیں، تو پروفیسر عبد المغنی کہیے آپ یا ڈاکٹر عبد المغنی کہیے، بات دونوں برابر ہے۔ یہ وہ ڈاکٹر نہیں MBBS کر کے ڈاکٹر نہیں بنے، تو ڈاکٹر عبد المغنی یعنی جس کے آپ کیا کہتے ہیں، پروفیسر عبد المغنی کہتے ہیں۔ پروفیسر عبد المغنی کی پیدائش 1934 کو ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ 1934 عیسوی کو ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ اورنگ آباد میں۔ کہاں ہوتی ہے؟ اورنگ آباد میں۔ اور یہ اورنگ آباد کہاں ہے؟ آپ سب کو پتا ہے، بہار کا۔ کہاں ہے؟ بہار میں۔ تو اورنگ آباد بہار میں یہ ضلع پڑتا ہے، بہار کے اس ضلع میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے والد کا نام مولانا عبد الرؤف ہے۔ کیا نام ہے؟ مولانا عبد الرؤف۔ مولانا عبد الرؤف کون ہے؟ یہ ایک معروف عالم دین ہے۔ اب معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی مشہور عالم دین ہے، ایک ایسا عالم دین جس کی شہرت ہو۔ تو معروف عالم دین کون ہے؟ معروف عالم دین ہے مولانا عبد الرؤف۔ کون ہے؟ مولانا عبد الرؤف۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ مولانا عبد الرؤف جو ہیں ان کے لاڈلے ہیں پروفیسر عبد المغنی، جو تعلیم گھر پر ہی حاصل کرتے ہیں، اور کیونکہ باپ ہی خود عالم ہے تو بہت ممکن ہے کہ ابا نے خود ہی پڑھایا ہو۔ آپ میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے والدین نے ان کو خود سے پڑھایا ہے، تو جو بیسک باتیں ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے اس کے بعد آگے کی تعلیم حاصل کی۔ آگے کی تعلیم ان کو کہاں ملی؟ مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ میں۔ کہاں پہ؟ مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ سے انہوں نے عالمیت کی ڈگری لی۔ عالمیت کہتے ہیں گریجویشن کو۔ عالمیت کی ڈگری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گریجویشن کی ڈگری لی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایم اے تک بولو تو ایم اے کیا، اور ایم اے کس سے کیا؟ انگریزی سے۔ کس سے ایم اے کیا؟ انگریزی سے۔ تو انہوں نے ایم اے کیا کس سے؟ انگریزی سے۔ تو انہوں نے انگریزی سے ایم اے کیا، اور اس کے بعد جب اب ملازمت کی بات آئی، جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا، تو انہوں نے کام کیا کس سے؟ انہوں نے کام کیا انگریزی کے ہی ٹیچر بن گئے، اور اس کے لیکچرر کہاں بنے؟ تو پٹنہ کالج میں۔ اور یہ پٹنہ کالج کس کے اندر آتا ہے؟ پٹنہ یونیورسٹی کے اندر آتا ہے۔ تو پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں کس نے تعلیم حاصل کی؟ غلط بات، تعلیم نہیں، وہاں تعلیم حاصل کرانے پہنچے تھے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ملازمت کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ اس کے بعد پھر ان کا کیا ہے نا، ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے کہاں پر؟ BN کالج میں۔ کہاں پر؟ BN کالج، یہ بھی پٹنہ ہی میں ہے۔ تو BN کالج پٹنہ میں ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور یہیں سے پھر یہ کیا ہوتے ہیں؟ ریٹائر ہوتے ہیں۔ تبادلہ کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر۔ تبادلہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹرانسفر کو کہتے ہیں، اور ہندی میں بولتے ہیں استھانانترن۔ کیا کہتے ہیں؟ استھانانترن۔ کیا مجھے یقین ہے کہ آپ کو اتنی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ ان کا خاص موضوع کیا تھا۔ انہوں نے اقبال پر بہت زیادہ لکھا ہے، اس لیے دیکھیں کتاب کا نام بھی ہے اقبال اور عالمی ادب۔ تو اقبال پر انہوں نے بہت لکھا۔ ان کا خاص موضوع ہی کیا تھا؟ اقبال تھا۔ کن کا خاص موضوع اقبال تھا؟ بتائیے کن کا خاص موضوع اقبال تھا؟ پروفیسر عبد المغنی کا خاص میدان بولو تو کیا تھا؟ اقبال تھا۔ انہوں نے تقریباً 20 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 20 کتابیں لکھی ہیں، اور وہ بھی کس ٹاپک پر؟ تنقید نگاری پر اور مضمون نگاری پر۔ تنقید نگاری اور مضمون نگاری کے ٹاپک پر انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ انہوں نے 20 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 20 کتابیں لکھی ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں، اب آگے دیکھیے انہوں نے جو تنقیدی کتابیں لکھی ہیں ان کا نام کیا کیا ہے؟ جادہ اعتدال، نقطۂ نظر، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کے اندر کیا خاص بات ہے؟ ان کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یہ ممتاز ناقد ہیں۔ اب آپ کے من میں سوال ضرور آ رہا ہوگا، سر یہ ناقد کیا ہے؟ ناقد، نقاد یا تنقید نگار ہم کہتے ہیں اس کو جو کسی کی اچھائی یا برائی کو لکھ کر بیان کرتا ہے، یا سمپل طور پہ کہا جائے تو کسی پر تبصرہ کرتا ہے۔ اور جب کسی پر تبصرہ کرے گا تو اس کی اچھائی کو بھی سامنے لائے گا اور اس کی برائی کو بھی سامنے لائے گا۔ اگر ہم آگے بڑھیں تو ریاست بہار کے ممتاز ناقدین میں سے ایک یہ ہیں، اور عہد حاضر میں شعر و ادب اور فکر و نظر کو وسعت دینے میں، اب وسعت مطلب پھیلانے میں، لوگوں تک اس کو کیا ہے نشر و اشاعت کرنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں ان کا کیا ہے؟ اہم رول ہے۔ اس لیے لکھا گیا
گیا کہ عہد حاضر میں، عہد حاضر مطلب آج کے موجودہ زمانے میں، جبکہ یہ اس وقت لکھی گئی تھی ہے نا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا 5 ستمبر 2006 کو۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 5 ستمبر 2006 کو۔ کہاں پہ؟ تو پٹنہ میں۔ کیا میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس کا نا بہت چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو پروفیسر عبد المغنی کے بارے میں تمام باتیں معلوم ہو گئی ہوں گی۔ پروفیسر عبد المغنی ایک بہت ہی کامیاب پروفیسر ہیں، اور ان کا اہم جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ اقبال ہے۔ کیا ہے ان کا اہم موضوع؟ اقبال ہے۔ اور انہوں نے کس فیلڈ میں اپنا نام کمایا؟ تو تنقید نگاری کے فیلڈ میں انہوں نے اپنا نام کمایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اتنی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ہم لوگ اس کے بعد اس کا جو چیپٹر ہے جس کا نام ادب کی پہچان ہے، انشاءاللہ اس کلاس کے بعد اس کو پڑھیں گے۔ ملیں گے اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ٹھیک ہے؟